الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو دا آن لائن ہیلتھ اینڈ فزیکل ایجوکیشن کلاس آف فرسٹ ایئر۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ بچے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کی والی بال گیم جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، لیکن پھر بھی کچھ بچوں کے میسیجز آ رہے تھے کہ میم تھوڑا سا ایک دفعہ پھر اس کو جو ہے وہ پوری گیم کو ہمارے لیے ریوائز کر دیں۔ تو آج جو ہے آج کا لیکچر اس پوری گیم کے اوپر ہے، جس میں آپ کو والی بال کی پوری گیم، جس میں اس کی تمام میجرمنٹ اور جتنی بھی اس کے آفیشلس ہیں یا جو بھی اس میں رولس ریگولیشنس ہیں، فاؤلس ہیں، اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ والی بال گیم جو ہے یہ دو ٹیمز کے درمیان کھیلے جانے والا کھیل ہے، جس میں ہلکا نرم چمڑے کا بال استعمال کیا جاتا ہے اور درمیان میں اس کو جو ہے وہ نیٹ لگا کر دو برابر حصوں میں ڈیوائڈ کرنے کے بعد دونوں ٹیمیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے کورٹ میں بال کو نیٹ کے اوپر آر پار بھیجنے کا جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کرتی ہیں۔ اس کو جاری ریلی کہتے ہیں، اور جس ٹیم کی طرف گیند زمین کو چھو جائے یا نیٹ میں لگ کر واپس نہ جا سکے وہ ٹیم اپنا پوائنٹ ضائع کر دیتی ہے۔ اس طرح مسلسل یہ کھیل ہوتا رہتا ہے، اور جو ٹیم 25 نمبروں کی 3 گیمز یا سیٹ پہلے جیت لے اسے جیتی ہوئی ٹیم مانا جاتا ہے۔ پہلا کوشچن آپ کی بک میں یہ ہے کہ والی بال کورٹ کا خاکہ بنائیں، نیز اس کے مختلف حصوں کی وضاحت کریں۔ تو والی بال کورٹ کی جو پیمائش ہے، کورٹ کی لمبائی وہ ہوتی ہے 18 میٹر، چوڑائی جو ہے وہ 9 میٹر۔ کورٹ کے چاروں طرف جو ہے وہ کم سے کم 3 میٹر چوڑا فری زون ہونا چاہیے۔ بین الاقوامی میچز کے لیے استعمال ہونے والے کورٹ کی اطرافی لکیروں کے باہر کم سے کم 6 میٹر اور پچھلی لکیروں سے باہر کم سے کم 9 میٹر چوڑا فری زون ہونا چاہیے۔ کورٹ کی تمام لکیریں جو ہیں وہ 5 سینٹی میٹر چوڑی ہوتی ہیں۔ والی بال کورٹ کی لائنز۔ والی بال کورٹ کی تمام لائنز کی چوڑائی 5 سینٹی میٹر، رنگ ہلکا اور دوسری لائنوں اور فرش کے رنگ سے مختلف ہوتا ہے۔ والی بال کورٹ کی لمبائی والی لائن کو سائیڈ لائنز اور چوڑائی والی لائن کو اینڈ لائن کہتے ہیں۔ کورٹ کو درمیان سے چوڑائی کے رخ 2 حصوں میں تقسیم کر کے وسطی لائن جو ہیں اس کو اینڈ لائنز کہتے ہیں۔ کورٹ کے درمیان سے چوڑائی کے رخ 2 حصوں میں تقسیم کرنے والی لائن وسطی لائن کہلاتی ہے۔ تمام لائنیں جو ہیں وہ کورٹ کا حصہ تصور کی جاتی ہیں۔ یہاں پر جو ہے وہ آپ کو ایک کمپلیٹ اسکیچ آف والی بال کورٹ کا نظر آ رہا ہے، جس میں نہ صرف فرنٹ زون، بیک زون اور اس میں سروس زون، اس کے بعد وارم اپ ایریا ہے، ٹیم بینچز ہیں، اسکورر کی میز ہے، پینلٹی ایریا بھی انہوں نے شو کروایا ہوا ہے اور وارم اپ ایریا بھی شو کروایا ہوا ہے۔ ایک بہت ہی اچھا جو ہے وہ کورٹ انہوں نے ڈرا کیا، اس کا اسکیچ انہوں نے تیار کیا ہے۔ سیم اسی طرح کا اسکیچ جو ہے وہ آپ نے بنانا ہے اگر آپ کو پیپر میں کوسچن جو ہے وہ کرنے کے لیے آتا ہے کہ والی بال کورٹ کا خاکہ بنائیں۔ تو یہاں پر جو ہے وہ آپ دیکھ سکتی ہیں جو ہمارے پاس والی بال کورٹ کی لمبائی ہے وہ یہ دیکھیں 18 میٹر ہے، چوڑائی جو ہے وہ 9 میٹر ہے۔ اس کے بعد جو فرنٹ زون کا ایریا ہے وہ 3 میٹر کا علاقہ ہوتا ہے۔ یہاں آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، فرنٹ زون 3 میٹر کا، دونوں سائڈز پر یہ درمیان میں جو ہے وہ نیٹ لگا دیا جاتا ہے، اور یہ بھی فرنٹ زون اور یہ بھی فرنٹ زون ہے دونوں سائڈز پر، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں 3-3 میٹر کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد بیک زون، یہ جو ہے بیک زون 6 میٹر کا علاقہ ہوتا ہے، دونوں سائڈز پر ہی 6 میٹر کا علاقہ ہے۔ یہ 9 میٹر انہوں نے جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کی چوڑائی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بیک زون کا ایریا نہیں 9 میٹر، بیک زون کا ایریا ہوتا ہے 6 میٹر کا، 9 میٹر جو ہے اس کی چوڑائی ہے۔ اس کو ذرا آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ اس کے بعد وارم اپ ایریا، وارم اپ ایریا جو ہے وہ پلیئرز کے وارم اپ کرنے کے لیے بنایا جاتا ہے، جہاں پر پلیئرز جو ہوتے ہیں وہ میچ شروع ہونے سے پہلے اپنی باڈی کو وارم اپ کرتے ہیں تاکہ ان کا جسم جو ہے وہ گرم ہو جائے اور اس میچ کو کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ پھر پینلٹی ایریا ہے، جہاں پر سزا کے طور پر جو ہوتے ہیں پلیئرز ان کو بٹھا دیا جاتا ہے، جن کو مختلف قسم کے کارڈ دکھائے جاتے ہیں، جیسے کہ یلو ہے، گرین اور ریڈ۔ اسکورر کی جو میز ہے وہ اس سائڈ پر رکھی جاتی ہے، جو کہ ہمارے پاس سیکنڈ ریفری ہوتے ہیں، بالکل ان کے پیچھے اسکورر بیٹھتا ہے، اور دوسری سائڈ پر فرسٹ ریفری کا بینچ رکھا ہوتا ہے، جو کہ نیٹ سے وہ اس پوزیشن میں اسٹینڈ پہ بیٹھتا ہے کہ وہ نیٹ سے 50 سینٹی میٹر جو ہے وہ اوپر ہو۔ اچھا، یہاں پر وہ اپنے فرائض کھڑے ہو کے بھی سر انجام دے سکتا ہے اور بیٹھ کے بھی سر انجام دے سکتا ہے، اس چیز کو بھی آپ نوٹ کر لیجیے گا۔ تو یہ تو تھا جو ہے وہ اسکیچ والی بال کا۔
والی بال کورٹ کا۔ اور اب جو ہے وہ فرنٹ زون کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ فرنٹ زون کا انہوں نے لکھا ہے کہ کورٹ کے ہر دو نصف حصوں میں وسطی لکیر جو ہے اس سے 3 میٹر کے فاصلے پر اس کی متوازی ایک لکیر کھینچی جائے گی جسے اٹیک لائن کہتے ہیں۔ کورٹ کے ہر حصے میں وسطی لکیر اور اٹیک لائن کے درمیانی علاقے کو فرنٹ زون کہتے ہیں، اور یہ اطرافی لکیروں سے باہر فری زون کے اختتام تک بڑھا ہوا تصور کیا جاتا ہے۔ بین الاقوامی مقابلوں میں اٹیک لائن کو اطرافی لکیروں سے باہر 15 سینٹی میٹر لمبی 5 کٹی پھٹی لکیروں سے جو ہے اس کو 1.75 میٹر تک اس طرح بڑھایا جاتا ہے کہ ان کا آپس کا درمیانی فاصلہ جو ہے وہ 20 سینٹی میٹر ہو۔ سروس زون کی چوڑائی جو ہے وہ 9 میٹر ہوتی ہے، اور یہ کورٹ کی پچھلی لکیر کے پیچھے ہوتا ہے۔ اس میں پچھلی لکیر شامل نہیں ہوتی۔ پہلوں کی جانب اس کی چوڑائی جو ہے اس کو 15 سینٹی میٹر لمبی لکیروں سے واضح کیا جاتا ہے، اور جو کہ اطرافی لکیروں کی سیپ میں ہوتی ہے، لیکن یہ پچھلی لکیر سے 20 سینٹی میٹر پیچھے جگہ چھوڑتے ہوئے لگائی جاتی ہے۔ یہ دونوں لکیریں سروس زون کی چوڑائی میں شامل ہوتی ہیں۔ پیچھے کی جانب سروس زون فری زون تک بڑھا ہوا تصور ہوتا ہے۔ وارم اپ ایریا۔ بین الاقوامی والی بال فیڈریشن کے بین الاقوامی مقابلوں میں وارم اپ ایریا تقریباً 3x3 میٹر کا ہوتا ہے، اور یہ ایریا ٹیم بینچوں کی سائڈ کے کونوں میں اور فری زون کے باہر ہوتا ہے، جیسا کہ خاکے میں جو ہے وہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ پینلٹی ایریا ہر ٹیم بینچ کے پیچھے ہوتا ہے، اور اس کا سائز 1x1 میٹر ہوتا ہے۔ اس میں 2 کرسیاں ہوتی ہیں۔ اس کو 5 سینٹی میٹر چوڑی سرخ لائنوں کے ذریعے ظاہر کیا جاتا ہے۔ متبادل زون۔ حملے کی لائنوں کے عموداً فری زون تک کا علاقہ جو ہے متبادل کھلاڑیوں کا علاقہ جو ہے وہ کہلاتا ہے۔ یہاں پر آپ کو ایک اسکیچ نظر آ رہا ہے جو کہ والی بال نیٹ کا ہے۔ اچھا، بعض اوقات پیپر میں یہ بھی کوسچن آ جاتا ہے کہ والی بال نیٹ کا جو ہے وہ اسکیچ تیار کریں، لیکن اگر آپ کو صرف یہ کوسچن آتا ہے کہ والی بال کورٹ کا خاکہ بنائیں، تو وہاں پر صرف آپ نے جو ہے وہ والی بال کورٹ ہی بنانا ہے، اس میں الگ سے آپ کو نیٹ بنانے کی ضرورت نہیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ آپ نے سارا، کیونکہ یہ پیپر جو ہے کافی لینتھی ہوتا ہے، اس میں شارٹ کوسچنز بھی ہوتے ہیں جو کہ 3 پورشنز میں انہوں نے ڈیوائڈ کیے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اس میں جو ہے وہ لانگ کوسچنز بھی آتے ہیں جو 8 نمبر کے ہوتے ہیں، 3 آپ نے کرنے ہوتے ہیں، اسی میں جو ہے یہ کوسچن ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے جو ہے وہ صرف اور صرف کوٹ پوچھا ہوا ہے، تو پھر آپ نے جو ہے وہ نیٹ نیچے ضرور بنانا ہے، کیونکہ 8 نمبر کا کوسچن ہوگا۔ لیکن اگر وہ صرف یہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ والی بال کورٹ کا خاکہ جو ہے وہ پیمائش تحریر کریں، اور اس کو تحریر کرنے کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے نیٹ بھی پوچھا ہے تو پھر آپ نے اس کو ڈیفائن کرنا ہے، ادروائز آپ نے اس کو نہیں کرنا۔ تو جو ہمارے پاس اب آپ کو یہ نظر آ رہا ہے اسکیچ آف والی بال نیٹ، یہ آپ دیکھ سکتی ہیں۔ اس میں جو نیٹ کی چوڑائی ہوتی ہے وہ 9.50 میٹر ہوتی ہے۔ یہاں پر میں ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ جو ہمارے پاس کورٹ ہے اس کی چوڑائی ہوتی ہے ٹوٹل 9 میٹر۔ اب نیٹ جو ہے وہ 50 سینٹی میٹر جو ہے اس سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ دونوں سائڈز پر پول سے باندھنے کے لیے اس کی جو پیمائش ہے وہ زیادہ رکھی جاتی ہے۔ تو مردوں کے لیے بھی جو ہے وہ نیٹ کی اونچائی تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے فیمیلز کی نسبت۔ تو مردوں کی جو اونچائی ہے وہ 2.43 ہوتی ہے، زمین سے ہی اونچائی ہے، ٹھیک ہے، اور عورتوں کے لیے یہ جو اونچائی ہے وہ 2.24 میٹر ہوتی ہے۔ یہ والا شارٹ کوسچن کی صورت میں بھی پوچھ سکتے ہیں آپ سے میئرمنٹ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے نیٹ جو ہے مکمل طور پر اس کی لمبائی 9.5 میٹر اور چوڑائی 1 میٹر ہوتی ہے۔ اس کا رنگ جو ہے وہ سیاہ، اور خانے جو ہیں وہ 10 مربع سینٹی میٹر کے ہوتے ہیں۔ جال کے اوپر کے کنارے پر دوہری جو ہے وہ پٹی ایک لگائی جاتی ہے جو کہ 5 سینٹی میٹر چوڑی نواری پٹی لگی ہوتی ہے، جس میں سے لوہے کا تار گزار کر اسے کورٹ کے درمیان میں کس کے باندھا جاتا ہے۔ جال کی اونچائی مردوں کے لیے 2.43 میٹر اور خواتین کے لیے 2.24 میٹر ہوتی ہے۔ نیٹ پوسٹ جو ہیں جال کے کھمبے اطرافی لکیروں سے 50 سینٹی میٹر سے 1 میٹر کے فاصلے پر لگائے جاتے ہیں۔ ان کی اونچائی 2.55 میٹر ہوتی ہے۔ سائڈ بینڈ جو ہوتے ہیں یہ 5 سینٹی میٹر چوڑے ہوتے ہیں اور 1 میٹر لمبے سفید فیتے جال کے ساتھ عموداً جو ہے وہ 2 اطرافی لکیروں کے عین اوپر لگائے جاتے ہیں، اور وہ جال کا حصہ تصور کیے جاتے ہیں۔ اینٹینا، یہ ایک لچکدار چھڑی ہوتی ہے جس کی لمبائی 1.8 میٹر اور قطر جو ہے 1 سینٹی میٹر ہوتا ہے، جو جال پر 80 سینٹی میٹر اوپر بڑھی ہوئی ہوتی ہے۔ 10 سینٹی میٹر چوڑی بٹیوں سے جو کہ متضاد رنگوں کی ہوتی ہیں، ترجیحاً سرخ اور سفید سے نمایاں کی جاتی ہیں۔ بال جو ہے اس میں گول شکل کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کا خول لچکدار چمڑے کا بنا ہوا ہوگا اور جس کے اندر ربڑ یا کسی موزوں مادے کا بنا ہوا بلیڈر یوز کیا جاتا ہے۔
اس کا محیط جو ہے وہ 65 سے 67 سینٹی میٹر، زون جو ہے اس کا 260 سے 280 گرام اور ایک ہی ہلکے رنگ یا مختلف رنگوں کا بھی ہو سکتا ہے۔ بین الاقوامی مقابلوں میں استعمال ہونے والے تینوں گیندوں کی محیط، وزن، رنگ اور ہوا کے دباؤ کے معیار میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ ٹیم، ایک ٹیم زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 12 اور 6 پلیئرز پر مشتمل ہوتی ہے۔ کوچ، ایک نائب کوچ ہوتا ہے، ایک ٹرینر ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر ہوتا ہے۔ ٹیم کے کھلاڑیوں میں سے ایک ٹیم کیپٹن ہوتا ہے جس کی اسکور شیٹ پر باقاعدہ نشاندہی کی جاتی ہے۔ ہر ٹیم کو یہ حق حاصل ہوتا ہے کہ ان کے حتمی 12 کھلاڑیوں میں سے ایک امتیازی ماہر دفاعی کھلاڑی لبرو جو ہے اس کو نامزد کر سکتی ہے۔ لباس، پوری ٹیم کا لباس ایک ہی رنگ اور ایک ہی نمونے کا ہونا چاہیے۔ کھلاڑی بنیان، نکر، موزے اور ربڑ یا چمڑے کے تلووں میں ہلکے پھلکے لچکدار اور بغیر ایڑی کے جوتے پہنے ہوئے ہوں گے۔ کھلاڑیوں کی جو بنیانیں ہیں ان کے درمیان میں اور سامنے اور پیچھے جو ہے وہ 18 تک نمبر لگے ہوئے ہوں گے، 1 سے 18 تک، ٹھیک ہے، اور جو بنیان کے رنگ سے مختلف ہوں گے۔ ٹیم کے کیپٹنز کی جرسی کے سامنے کے نمبر کے نیچے ایک 2 سینٹی میٹر چوڑی جو ہے اور 8 سینٹی میٹر لمبی لکیر لگی ہوئی ہونی چاہیے اور سامنے کے نمبر 15 سینٹی میٹر اور پیچھے جو نمبر ہوں گے وہ 20 سینٹی میٹر کے ہونے چاہیے اور یہ اونچے ہونے چاہیے۔ کپتان اور کوچ کے فرائض اور ذمہ داریاں بیان کریں۔ یہاں پر جو اس کا محیط ہے وہ 65 سے 67 سینٹی میٹر، وزن اس کا 260 سے 280 گرام ہوتا ہے اور ایک ہی یہ ہلکے پھلکے جو ہے وہ مختلف رنگوں کا بنا ہوا ہوگا۔ اچھا، یہاں پر جو ہے وہ کپتان اور کوچ کے فرائض یہ ہیں کہ میچ شروع ہونے سے پہلے کپتان جو ہے وہ اسکور شیٹ پر اپنے دستخط کرتا ہے۔ دستخط کرنے کے بعد جو ہے وہ جو ہے وہ فرسٹ ریفری کو جو ہے یہ دکھاتا ہے، یہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ اسکورر کے پاس ہوتا ہے۔ اسکورر جو ہے وہ تمام اس کے پروسیس کی جو ہے وہ نگرانی کرتا ہے کہ آیا انہوں نے جو ہے وہ صحیح طریقے سے اس کو مینٹین کیا ہے یا نہیں کیا۔ اس کے بعد فرسٹ ریفری کے جو اختیارات ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ہوتے ہیں کہ فرسٹ ریفری جو ہے وہ میچ کے کھیل کا آغاز کرتا ہے اور اختتام تک اس کے پاس جو ہیں وہ بہت زیادہ فرائض جو ہیں وہ کہہ لیں آپ ہوتے ہیں۔ دوران میچ ریفری کے فیصلے کا حتمی ہوتا ہے اور اسے دیگر عہدیداران کے غلط فیصلے منسوخ کرنے کا حتمی اختیار ہوتا ہے۔ فرسٹ ریفری کسی بھی عہدیدار کو تبدیل کر سکتا ہے جو اپنے فرائض صحیح طور پر سر انجام نہ دے، اور فرسٹ ریفری جو ہے وہ ایسے امور کو بھی اپنی دانائی سے سلجھاتا ہے جن کی وضاحت کھیل کے قوانین میں نہ کی گئی ہو۔ ریفری اپنے فیصلے پر کسی عہدیدار یا ٹیم ممبر کو بحث کرنے کی اجازت نہیں دے گا، تاہم کسی ٹیم کے کپتان کی درخواست پر اپنے فیصلے کی وضاحت بیان کرے گا، اور اگر کسی ٹیم کا کیپٹن جو ہے وہ ریفری کے فیصلے پر مطمئن نہیں ہوتا تو میچ کے اختتام پر فوراً اپنا احتجاج جو ہے وہ تحریری طور پر ریکارڈ کروائے گا، اور فرسٹ ریفری میچ سے قبل دوران میچ کھیلنے کا کوڈ اور ساز و سامان اور دیگر آلات جو ہوں گے جو اس میں استعمال کی جا رہے ہیں وہ بھی دکھاتا ہے اور اس کو چیک کر لیتا ہے کہ آیا یہ صحیح ہے کہ نہیں۔ فرسٹ ریفری دوران میچ ٹیموں کو وارننگ دے سکتا ہے۔ فرسٹ ریفری ٹیموں کے عمل کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ فرسٹ ریفری دونوں ٹیم کے جو کیپٹنز ہوتے ہیں ان کے مابین سروس اور سائڈ کے لیے ٹاس کرواتا ہے، دونوں ٹیموں کے درمیان ٹاس کرتا ہے، دونوں ٹیموں کے وارم اپ ایریا کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ فرسٹ ریفری جو ہوتا ہے سروس کنندہ اور سروس وصول کنندہ کے فاؤلز کا فیصلہ کرتا ہے۔ فرسٹ ریفری دونوں ٹیموں کے اسکریننگ کے پروسیس کو بھی چیک کرتا ہے۔ فرسٹ ریفری دوران کھیل تمام فاؤلز پر بھی نظر رکھتا ہے۔ فرسٹ ریفری دوران کھیل نیٹ اور نیٹ کے اوپر کے حصے سے متعلق فاؤلز پر فیصلہ دیتا ہے۔ فرسٹ ریفری کھیلنے کا کورٹ اور دیگر کھیل سے متعلقہ ساز و سامان، آلات وغیرہ کی جانچ پڑتال کرتا ہے۔ فرسٹ ریفری بال کے نیٹ کے نیچے سے گزر جانے پر فاؤل دیتا ہے۔ فرسٹ ریفری میچ کے اختتام پر اسکور شیٹ جو ہوتی ہے اس کو چیک کرے گا اور اس پر اپنے دستخط کرے گا۔ سروس کی بے ضابطگی چیک کرتا ہے، سروس کرنے والی ٹیم کی روٹیشن کی ترتیب چیک کرتا ہے، نیٹ پر کیے گئے فاؤلز چیک کرتا ہے۔ والی بال میں سزا کے اظہار کے لیے فرسٹ ریفری مختلف رنگوں کا کارڈ استعمال کرتا ہے جن کی تفصیل درج ذیل ہے۔ وارننگ، زبانی یا ہاتھ کے اشارے سے بغیر کارڈ کی سزا، کھیل سے اخراج، نااہلی، پیلا کارڈ، سرخ کارڈ، پیلا سرخ کارڈ اکٹھا بھی دکھا سکتا ہے۔ سیکنڈ ریفری کی معینہ جگہ کیا ہوگی؟ سیکنڈ ریفری نیٹ کے قریب فرسٹ ریفری کے مخالف سمت میں کورٹ سے باہر دوسری جانب کھڑا ہو کر اپنے فرائض سر انجام دیتا ہے۔ سیکنڈ ریفری کے اختیارات میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ
اگر فرسٹ ریفری کسی وجہ سے اپنے فرائض سر انجام نہیں دے رہا، اس سے دینے سے قاصر ہے، تو سیکنڈ ریفری اس کے فرائض سر انجام دے گا۔ سیکنڈ ریفری وصل کے بغیر کسی قانون شکنی پر اشارہ دے کر فرسٹ ریفری کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا سکتا ہے۔ سیکنڈ ریفری اسکورر کے کام کی نگرانی کرتا ہے۔ سیکنڈ ریفری ٹیم بینچوں پر بیٹھے ہوئے کھلاڑیوں کی دیکھ بھال کرتا ہے اور اس کی کسی بھی غیر اخلاقی حرکت کی شکایت فرسٹ ریفری سے کرتا ہے۔ سیکنڈ ریفری کھلاڑیوں کے وارم اپ ایریا کی نگرانی کرتا ہے۔ سیکنڈ ریفری جو ہے وہ وقفے کی نامناسب رخصت سے منسوخ کر سکتا ہے۔ سیکنڈ ریفری ہر قسم کے زخمی ہونے کی صورت میں سیکنڈ ریفری خاص تبدیلی کی اجازت دیتا ہے یا ابتدائی طبی امداد کے لیے 3 منٹ کا دورانیہ مہیا کرتا ہے۔ دوران کھیل کھلاڑی کے زخمی ہونے کی صورت میں سیکنڈ ریفری خاص تبدیلی کی اجازت دیتا ہے یا ابتدائی طبی امداد کے لیے 3 منٹ کا دورانیہ مہیا کرتا ہے۔ سیکنڈ ریفری کھیلنے والے کورٹ کی سطح کی حالت اور خصوصی طور پر فرنٹ زون کی نگرانی کرتا ہے۔ سیکنڈ ریفری دوران کھیل فاؤلز کو چیک کرتا ہے اور باؤلز جو جتنے بھی فالس وغیرہ ہو رہے ہیں اور جو بال ہے اس کو بھی چیک کرتا ہے۔ سیکنڈ ریفری پینلٹی ایریا میں ٹیم کے کھلاڑیوں کو زیر مشاہدہ رکھتا ہے کہ آیا وہ صحیح طور پر کھیل رہے ہیں، بے ضابطگی تو نہیں کر رہے، اور فرسٹ ریفری کو پھر اس کی اطلاع دیتا ہے۔ سیکنڈ ریفری کے فرائض اس کی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ کہاں پر کیسے سر انجام دے گا۔ سیکنڈ ریفری ہر سیٹ کے شروع میں اور فیصلہ کن سیٹ تک کھلاڑیوں کے کورٹ میں کھڑے ہونے کی ترتیب لائن اپ شیٹ کے مطابق چیک کرتا ہے۔ کورٹ کی تبدیلی کی صورت میں کھلاڑی کے کھڑے ہونے کی ترتیب لائن اپ شیٹ کے مطابق چیک کرتا ہے۔ سیکنڈ ریفری سروس وصول کرنے والی ٹیم کے کھلاڑیوں کی پوزیشنز کی بے ضابطگیوں کی نشاندہی کرتا ہے، اور دوران میچ اگر کوئی بھی کھلاڑی بال کو کھیلتے ہوئے یا کھیلنے کی کوشش کرتے ہوئے سیکنڈ ریفری کی سمت والے اینٹینا نیٹ اور نیٹ کے نچلے حصے کو چھونے کی غلطی کرے تو سیکنڈ ریفری اس غلطی کو وصل کے ذریعے اس کا اشارہ دیتا ہے۔ لائن ججز ہوتے ہیں وہ لائن جج اور ہر ریفری کے دائیں ہاتھ کے نزدیک فری زون میں کورٹ کے کارنر سے وتری شکل میں 1 میٹر سے 3 میٹر کے علاقے پر کھڑے ہوتے ہیں۔ ہر جج اپنی طرف کی سائیڈ لائن اور اینڈ لائن کی نگرانی کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ انٹرنیشنل والی بال فیڈریشن کے زیر نگرانی بین الاقوامی مقابلوں کے لیے 4 لائن ججز جو ہیں مقرر کیے جاتے ہیں۔ فرائض اس کی ہوتے ہیں کہ ہر لائن جج اپنی جانب کی سائیڈ لائن اور اینڈ لائن کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ ہر لائن جج کے ہاتھ میں ایک جھنڈی ہوتی ہے اور وہ اسے اپنے جو ہے وہ فرائض سر انجام دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ میں نے آپ کو بتایا فرسٹ ریفری، سیکنڈ ریفری، اور اس کے بعد لائن ججز، لائن مین اور اسکورر کے بارے میں آپ کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ بتا چکے ہیں۔ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پوری گیم جو ہے آج اس کو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ پہلے ہم نے جو ہے اس کے تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو ڈیلی بیسس پہ کر لیا تھا، اور آج جو ہے اس پوری گیم کو میں جو ہے وہ دوبارہ آپ کے لیے ریوائز کر رہی ہوں، تاکہ اگر کسی کو کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو تو پھر اس میں جو ہے اس پورے لیکچر میں آپ اس پوری گیم کو جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں اور اس کو سمجھ بھی سکتے ہیں۔ کھلاڑیوں کی تبدیلی جو ہوتی ہے وہ ایک ایسا پروسیس ہوتا ہے کہ ایک کورٹ سے نکل رہا ہوتا ہے دوسرا کورٹ میں داخل ہو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کھلاڑیوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ روٹیشن جو ہے اس میں یوز کی جاتی ہے۔ روٹیشن سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کھلاڑی گھڑی کی سوئیوں کی مانند ایک پوزیشن آگے جگہ تبدیل کرتے ہیں، اور گیند میں کھیل کی جو مختلف صورتیں ہوتی ہیں، گیند کا کھیل میں تصور ہونا، یعنی کہ بال ان پلے یعنی کورٹ کے اندر ہے، اور اگر آؤٹ ہے تو جو لائن مین لائن ججز ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھ کا جو ہے اوپر کی جانب جو ہے اس کو شو کرواتے ہیں۔ گیند کا کھیل میں تصور ہونا، ریفری اول کی سیٹی کے بعد جب گیند کو سروس کرنے کے لیے مارا جاتا ہے تو کھیل میں تصور کیا جاتا ہے۔ گیند کھیل میں تصور نہ ہونا، جب کوئی بھی ریفری کسی فالٹ کی سرزد ہونے پر اس کے علاوہ بھی وصل دیتا ہے تو گیند کھیل میں تصور نہیں ہوتا۔ گیند کا کورٹ کے اندر گرنا، جب گیند کورٹ کے فرش کو جس میں اس کی حدود کی لکیریں بھی شامل ہوں چھو لے تو اسے بال ان کہا جاتا ہے۔ جال پر کھیلنا، پلے آن نیٹ، جال کے اوپر جب کھیلا جاتا ہے تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے اس میں بلاکنگ کا پروسیس بھی آتا ہے، ٹھیک ہے۔ گیند کا جال کو چھو جانا، اگر اس سے جو ہے وہ گیند جال کو عبور کرتے وقت چھو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اس کے علاوہ اگر گیند جال کو چھو کر اسے عبور نہ کر پائے تو اسے واپس بھیجنے کے لیے 3 مرتبہ جو ہے وہ بال کو مارنے کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن ادروائز اس میں یوز نہیں کیا جاتا۔ کھلاڑی کا جال کے اوپر ہی حد کو عبور کرنا، آگے اس کو عبور نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ نیٹ کو کبھی بھی کراس نہیں کیا جا سکتا۔ بلاکنگ ہے، بلاکنگ کا عمل یہ ہوتا ہے کہ نیٹ کے اوپر دونوں ہاتھ بلند کیے ہوئے بال کو جو ہے وہ بلاک کے اپنے کورٹ میں آنے سے روکنا بلاکنگ کہلاتا ہے۔ گیند
کو جال کے اوپر سے مارنا، گیند کو جال کے اوپر سے مارنے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اسپائک اس کو کیا جاتا ہے، گرتے ہوئے بال کو ایک ہاتھ یا دونوں ہاتھوں سے اٹھانا۔ یعنی کہ اگر بال گر رہا ہے اپنے کورٹ میں تو اس کو آپ ایک ہاتھ سے اٹھا لیں، دونوں ہاتھوں سے اٹھا کے اپنے ساتھی کو پاس دے سکتے ہیں۔ سروس کیا کی جاتی ہے کہ جو پیچھے 9 میٹر کا علاقہ ہوتا ہے اس میں کھڑے ہو کے جو ہے وہ سروس کر سکتے ہیں۔ 9 میٹر کے علاقے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس میں پیچھے کہیں کسی بھی جگہ سے کہیں بھی کھڑے ہو کے سروس کر سکتے ہیں۔ گیند کو اسپائک کے لیے اچھالنا، گیند کو اسپائک کے لیے اچھالنے سے مراد یہ ہے کہ آپ اس کو ہوا میں جو ہے وہ بلند کر رہے ہیں۔ یہ بلاکنگ کا تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ یہ بلاکنگ کا مظاہرہ جو ہے وہ ہو رہا ہے، اور یہ گیند کو جال کے اوپر سے مارنا، یہ دونوں پکس جو ہیں میں نے آپ کو دکھا دی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہاں جو ہے وہ گرتے ہوئے بال کو ایک ہاتھ سے، یعنی خود بھی گرنے کی اس میں پوزیشن اس کی بنی ہوئی ہے۔ یہ تو تھی ہماری آج کی گیم جو آپ کو میں نے مکمل طور پر پڑھا دی، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب کل ان شاء اللہ تعالیٰ اپنی نئی گیم جو ہے اس کا آغاز کریں گے جو کہ نیٹ بال ہے۔ کل ان شاء اللہ تعالیٰ نیٹ بال کی گیم کے ساتھ آپ ہی دوبارہ حاضر ہوتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، ٹیک کیئر۔